سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اور اسپتالوں کے چکر سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمیں امید ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور جو کچھ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے اور یقیناً ایک بہتر گھرانہ تشکیل دینے میں آپ معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے. تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے، غذا کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ غذا کا آپ کے جسمانی صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ہماری انفیکشن کنٹرول کی غذا کے بارے میں. یہ غذا اور مزاج کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری غذا کا جو ہے نا ہمارے مزاج کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے مزاج اور احساسات اور بہت ہی خوشی اور انبساط کی کیفیت میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں توانائی ہوتی ہے، تو ہمارے دل کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہمارے جو رگیں جو دل کو جاتی ہیں اور ان میں جو ہے خون کی روانی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے جو کرب کا احساس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اسٹریس ختم ہو جاتا ہے. تو اچھی اور خوشگوار غذا کھائیے جو آپ پسند کریں، جو اگر بہت مرچوں والی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غذا آپ پسند کریں وہ کھائیے، لیکن اس میں نیوٹریشن ضرور ہونا چاہیے. اس لیے کہ نیوٹریشن کے بغیر تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ گھاس پھوس کھا رہے ہیں، تو وہ تو آپ نہیں کھانا چاہیں گے نا، ظاہر ہے وہ جانوروں کی غذا ہے. تو اس طرح کی غذا استعمال کریں جس سے آپ کی صحت بحال ہو، دل کی صحت بحال ہو، آپ کا خون صاف اور پاکیزہ ہو اور آپ کے مزاج جو ہے نا وہ بہترین ہو، آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. ایک وقت کھانا نہ ملے تو مزاج میں سخت غصہ اور تھکن ہوتی ہے اور توانائی کی سطح کم ہو جاتی ہے. مسلسل کمی غذا سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور طبعی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. مناسب غذا سے محروم افراد غذائی خواہش کچھ عرصے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پھر عزم ٹوٹ جاتا ہے، عزت نفس میں کمی آ جاتی ہے. مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاقہ کش آبادی سست اور کاہل ہو گئی. نہ وہ دوست کاری کر سکتے تھے، نہ وہ دستکاری کر سکتے تھے، نہ جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتے تھے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک 19 سالہ طالبہ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ یہ کہتی ہیں، اگر میں کسی وقت کھانا نہ کھاؤں، خواہ مجھے بھوک کا احساس بھی نہ ہو، مگر میں خلاف معمول چڑچڑی ہو جاتی ہوں. ویسے بیسیکلی وہ چڑچڑی نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں ایک وقت کھانے کو نہ ملے تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں اور کچھ کھانے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے. پریشانی، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پریشانی میں زیادہ کھاتے ہیں اور کیونکہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کھانا کھا لیا تو وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے کہ نفسیاتی مسائل میں مبتلا نوجوانوں میں غذا عزت نفس اور اخلاق کی تشکیل میں اثر انداز ہوتی ہے. مزاج کی بہتری کے لیے شام 4 بجے قدرے پھل وغیرہ کو ترجیح دیں. اس لیے اداروں اور تعلیم گاہوں کے طعام خانوں میں اجتماع حاضرین بھی ہوتا ہے جو ضروری غذا کا اظہار ہے. اگر رات میں زیادہ دیر تک پڑھنا ہو تو شام کو کچھ کھانا ضروری ہے. شکر خوری یعنی کہ جو لوگ سویٹ زیادہ لیتے ہیں، اس کا مزاج پر اثر کوکین کی طرح ہوتا ہے، جس سے فوری طور پر جو ہے ہماری توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر 1 گھنٹے بعد توانائی میں کمی ہو جاتی ہے، تناؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بدحواسی اور چڑچڑاہٹ زیادہ ہوتی ہے، یعنی حالت پہلے سے بدتر ہوتی جاتی ہے، جسے رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے مزید میٹھے کی خواہش ہوتی ہے. فوری توانائی تو دیتی ہے یہ شکر، مگر اپنے شکنجے میں بھی گرفتار کرتی چلی جاتی ہے. غذا میں شکر اور کیفین کم کرنے سے افسردگی کم ہو جاتی ہے. غذا کھائیے، بہترین غذا کھائیے. آپ 3 کے بجائے 5 وقت کھائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عہد کر لیا کہ ہم بس 3 ہی وقت کھانا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 5 وقت کھائیے، بہتر غذا کھائیے، کم کھائیے اور ایسی چیزیں کھائیے جس میں نیوٹریشن ہو، جو آپ کے دماغ کو صحت دیں. یعنی کہ آپ بیچ میں ایک فروٹ لے سکتے ہیں، تھوڑے سے انگور کھائیے، دیکھیے آپ کی کتنی بحالی ہو جاتی ہے.
آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں، آپ چڑچڑاپن محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کوئی فروٹ لے لیجئے. اور سب سے زیادہ بہتر جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ انگور ہوتے ہیں، کہ آپ ایک ایک دانہ کھائیں اور اتنا آپ کو اچھا فیل ہوگا اس کو کھانے سے، ساری افسردگی دور ہو جائے گی، چڑچڑاہٹ دور ہو جائے گی. تو کوشش یہ کیجیے کہ اچھی غذا لیجیے تاکہ آپ کا مزاج بھی اچھا رہے، آپ کی صحت بھی اچھا رہے، بلڈ پریشر نارمل رہے، آپ کا دل جو ہے نا وہ بہترین طریقے پہ کام کرتا رہے، اور آپ خود بھی، آپ کا اخلاق اچھا رہے، دنیا کے لیے ایک بہترین اور مؤثر جو ہے انسان بن کے رہیے.